ویلکم ٹو اسٹریٹجک انسائٹ. میں ہوں سیف کاظمی اور میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حسان بخاری. ڈاکٹر حسان بخاری تاریخ کے علم اور تجزیے پر عبور حاصل رکھتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی گہری نظر جیو اسٹریٹجک معاملات پر بھی ہے. آج کے اس ایپیسوڈ اسٹریٹجک انسائٹ میں ہم ڈاکٹر صاحب سے مشرق وسطیٰ اور اس کی ابھرتی ہوئی صورتحال کے بارے میں بات کریں گے. اس وقت اسرائیل کی طرف سے ایک ڈپلومیٹک ہائپر ایکٹیویٹی نظر آ رہی ہے مشرق وسطیٰ میں. سوڈان، مراکش اور UAE کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم ہو چکے ہیں. یہ ممالک نہ صرف اسرائیل کو تسلیم کر چکے ہیں بلکہ اس کے علاوہ معاشرتی، معاشی اور عسکری روابط بھی قائم کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں. اس معاملے میں ڈاکٹر صاحب سے اوپینین حاصل کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کیا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی نیا عرب اسرائیل اتحاد بننے جا رہا ہے؟ دیکھیے، عرب اسرائیل اتحاد بالکل اس وقت عرب ممالک اور اسرائیل ایک دوسرے کے قریب آ رہے ہیں with few notable exceptions. اور اس کے اگر ہم محرکات کو دیکھیں تو ہم اس کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اب عرب حکومتوں کے لینس سے اگر میں اس سچویشن کا تجزیہ کروں تو عربوں کا ایک تو انٹرنل لیجیٹیمیسی ایشو ہے. اب اگر ہم مشرق وسطیٰ کو دیکھیں تو اس میں 4 گروپ یا ممالک ہمیں روبسٹ نظر آتے ہیں، اسرٹیو نظر آتے ہیں، اپنا انفلوئنس بڑھانا چاہتے ہیں. ایک طرف سعودیہ اور UAE ہیں، ایران ہے، ترکی ہے اور آف کورس اسرائیل ہے. اب سعودیہ اور UAE وغیرہ کے پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ دیکھیں تو جو انٹرنل لیجیٹیمیسی کا ایشو ہے، ان گورنمنٹس میں یا تو بادشاہت ہے یا مصر کے کیس میں ادھر ملٹری کو کے ذریعے فتح السیسی اقتدار میں آئے. ان کے پاس نہ تو ایران کی طرح کوئی ریولوشنری مینڈیٹ ہے جو ایران کی گورنمنٹ کے پاس ہے، نہ ہی ترکی یا اسرائیل کی گورنمنٹ کی طرح ایک ڈیموکریٹک سینکشن ہے. تو انٹرنلی یہ ممالک کچھ انسیکیور ہیں اور اس وجہ سے ایکسٹرنلی اپنی سیکیورٹی کو بیف اپ کرنا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہسٹوریکلی سعودی گورنمنٹ کی ضمانت دیتا رہا ہے ایگزسٹنس کی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسری طرف ایران کا ایک بڑا ایگریسو سا پوسچر نظر آیا ہے خطے میں، اسپیشلی آفٹر دا فال آف صدام حسین، کہ ایرانی الائیڈ ملیشیاز اور ان کی IRGC، اور اس نے ایک لحاظ سے شام کی لڑائی کا بھی پانسا پلٹا ہے. لبنان میں حزب اللہ کے ذریعے وہ بہت ایکٹیو ہیں، عراق میں ان کی بڑی سٹیک ہے. اور پھر جو سب سے زیادہ تھریٹننگ چیز سعودیہ کے لیے آئی وہ یہ تھی کہ سعودیہ کی پرسیپشن میں یمن کی جو خانہ جنگی ہے اس میں ایران کا بہت رول ہے، اور حوثی باغیوں کو سعودیہ اور UAE کے خلاف پرائمری سپورٹ ایران دے رہا ہے. تو ان کو ایک تو ایران سے ایکسٹرنل تھریٹ ہے، پھر ایک انٹرنل لیجیٹیمیسی کا ایشو، اور اس وجہ سے اس خطے میں وہ اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کرتے ہیں. اور امریکہ اب اس خطے سے کچھ اپنی انوالومنٹ کو کم کرنا چاہ رہا ہے، اور اس میں پھر اسرائیل کو ایز اے ریپلیسمنٹ پش کر رہا ہے. اور اس وجہ سے اپنی سیکیورٹی کے لیے پرائمریلی عرب ممالک کا رجحان کچھ اسرائیل کی طرف ہے. اور اسرائیل کا آف کورس ایک ہی ایم ہے جو ان کا پہلے دن سے ہے، وہ یہ ہے کہ ان کے خلاف کوئی براڈ اتحاد نہ بنے بلکہ اس علاقے کے ممالک آپس میں دست و گریبان رہیں اور اسرائیل کی پرائمیسی قائم رہے. شکریہ ڈاکٹر صاحب، بڑا زبردست جواب دیا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بات کی عربوں کی حکومت کی لیجیٹیمیسی کی، ایران کی بات کی، ترکی کی بات کی. میں سب سے پہلے آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ایران کا بڑا ہی اینٹی اسرائیل نیریٹو ہمیشہ سے رہا ہے. ہمیشہ ایران نے بڑے بڑھ چڑھ کے بات کی ہے کہ ہم اسرائیل کو تباہ کر دیں گے، برباد کر دیں گے، لیکن یہ سارا زبانی کلام ہی ہوا. کارکردگی آن دا گراؤنڈ صفر نظر آتی ہے. آپ کو کیا سمجھ میں آتا ہے؟ ایران اسرائیل کو ڈراتا تو ہے، دھمکاتا تو ہے، لیکن یہ جو اسٹریٹجک ایکشنز ہیں وہ نظر نہیں آتے. کیا سمجھتے ہیں کوئی سبسٹنس موجود ہے ایران کی اس دھمکیوں میں، اس بات چیت میں؟ کوشچن دیکھیے، سب سے پہلے تو ایک چیز ہوتی ہے ریٹرک اور ایک چیز ہوتی ہے پالیسی. اینٹی اسرائیل ریٹرک یا اینٹی اسرائیل پروپیگنڈا ایران کے لیے کئی یعنی کہ ایسپیکٹ سے کافی فائدہ مند ہے. سب سے پہلے تو ایرانی ریاست ایک اسلامک ریولوشن پروکلیم کرتی ہے، اور اسلام کا صرف ایک فرقہ تو نہیں ہے، لیکن ایران میں جو ڈومیننٹ فرقہ ہے وہ شیعہ فرقہ ہے. لیکن ان کو بھی اپنی اسلامک ریولوشن کی لیجیٹیمیسی کے لیے کچھ نہ کچھ سنی حضرات کا تعاون بھی چاہیے. وہ چاہتے ہیں کہ ان میں بھی اچھی گڈ ول بنے، ان کی نگاہوں میں بھی لیجیٹیمیسی بنے، اور اس میں اسرائیل از اے ویری گڈ پوائنٹ. اور اسی وجہ سے حماس ہے، حماس میں کوئی شیعہ حضرات نہیں ہیں. اس کے علاوہ جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف انہوں نے حزب اللہ کو بھی سپورٹ کیا. اس کا پوائنٹ ایک یہ بھی ہے کہ اس طرح انہیں پوری دنیا کے مسلمانوں میں گڈ ول ملتی ہے. بلکہ ایران کا ایک رول بوسنیا کی خانہ جنگی میں بھی تھا جہاں ہم نے مسلمانوں کو پریکٹیکلی سپورٹ کیا، جبکہ وہاں بھی کوئی شیعہ مسلمان نہیں ہوتے. لیکن اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹیز کی طرف جائیں تو اگر ایران ڈائریکٹلی ہٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے اسرائیل کو تو یہ اسکلیشن ایرانی بھی جانتے ہیں، اسرائیلی بھی جانتے ہیں، ان کو بہت مہنگی پڑے گی. ریئل ہارڈ پاور میں کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. اسرائیل ایران کے سائنسدان فخری زادہ کو
تہران کے قریب ان کے اسٹرانگ ہولڈ میں مار کر چلا جاتا ہے. قاسم سلیمانی کو امریکہ ٹارگٹ کلنگ کے ذریعے ایک فورن کنٹری میں اس کو ہٹ کرتا ہے, عراق میں اس کو ہٹ کرتا ہے, لیکن کوئی چوں تک نہیں کرتا, کیونکہ ایرانیوں کو بھی اس چیز کا اندازہ ہے کہ ان کی پاور بہت کم ہے. اور ایران کے اگر لینس سے ہم دیکھیں تو ایران اسرائیل, عرب ممالک, سعودیہ, یو اے ای اور امریکہ کو ایک ہی لینس میں لے آتا ہے. آئی ایم ناٹ ایگرینگ ود دیم, لیکن ان کا یہ پوائنٹ ہے کہ یہ سب ایک ہی بلاک ہے. یہ امریکہ کو وہ شیطان بزرگ کہتے ہیں, اور وہ کہتے ہیں یہ سارے اس کے کریچرز ہیں. اسرائیل امریکہ کی امپیریلسٹک کانسٹرکٹ ہے ایک, اور عرب ممالک امریکہ پر مکمل طور پر ڈیپینڈنٹ ہے اور اس کے بغیر انگلی بھی نہیں ہلا سکتے. اور ایران کا پوائنٹ یہ ہے کہ ان عرب ممالک کی گورنمنٹس کو گرانا یا ان کو ڈی اسٹیبلائز کرنا ان کے اسٹریٹجک مقاصد کے لیے فائدہ مند ہے. ان کا انفلوئنس اور بڑھے گا, اور اس میں وہ پھر اینٹی اسرائیل ہونے کے ساتھ ساتھ اینٹی عرب ممالک بھی ہو جاتے ہیں. اور عرب ممالک کلیئرلی اسرائیل کی نسبت کہیں زیادہ سافٹ ٹارگٹ ہے. جیسے انہوں نے جو ہے کہا جاتا ہے حوثی باغیوں نے, ویسے یہ بات بھی رپورٹ کی گئی کہ وہ طیارے ایران سے اڑے تھے جنہوں نے سعودیہ کی ریفائنریز کو ہٹ کیا تھا. لیکن اس طرح کا کوئی سٹنٹ اگر اسرائیل کے خلاف لینے کی کوشش کی جاتی ہے تو اسرائیلی ریٹیلیشن شاید ایران برداشت کرنے کے قابل بھی نہ ہو سکے. یہ ساری کیلکولیشن ذہن میں رکھتے ہوئے ان کا یہ بیہیویئر نظر آتا ہے کہ اسرائیل کے خلاف بولتے تو وہ بہت ہیں, لیکن کانکریٹ فیکٹ یا کوئی پاور اپلیکیشن نظر نہیں آتی, اور شاید یہ ان کے اسکوپ سے بھی اوپر کی چیز ہے. ڈاکٹر صاحب ترکی کی بات کرتے ہیں. ترکی سے عربوں کا کوئی سیکریٹریٹ تو اختلاف موجود نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود ترکی اور سعودیہ اور امارات کی آپس میں کوئی خاص دوستی نہیں ہے, وہ ایک دوسرے کے خاص نزدیک نہیں نظر آتے. آپ خیال میں اس کشمکش کی اصل وجوہات کیا ہے؟ کہ آپ کے خیال سے اس اختلاف میں کوئی خاص بات نظر آتی ہے کہ جھکاؤ شاید اسرائیل کی طرف زیادہ ہے, اس وجہ سے کوئی خاص کشمکش ہے؟ دیکھیے, اس میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگی نا ترکی ویزا وی سعودیہ اور یو اے ای, اس میں یہ تھا کہ انٹرنل لیجیٹیمیسی والی انسیکیورٹی سامنے آ جاتی ہے. جو سعودیہ اور یو اے ای کی گورنمنٹ کا نائٹ میئر ایک موومنٹ ہے, اور اس میں مصر بھی شامل ہے, وہ ہے مسلم بردرہڈ کی موومنٹ, اخوان المسلمون کی موومنٹ. یہ موومنٹ ڈیموکریٹک موومنٹ ہے اور اسلام پسند ہے, اسلام کی بنیاد پر ایک ڈیموکریٹک آرڈر عرب دنیا میں قائم کرنا چاہتی ہے. اور مصر میں بھی اخوان المسلمون بھاری اکثریت سے الیکشن جیتے تھے, لیکن ان کی گورنمنٹ فتح السیسی صاحب نے کو کے ذریعے اڑا دی تھی. اور سعودیہ اور یو اے ای کو بھی یہ نائٹ میئرز آتے ہیں کہ کل ہماری عوام کو ڈیموکریٹکلی اگر کبھی ہمارے خلاف عرب سپرنگ کی طرح اسمبل کیا گیا تو اخوان المسلمون سب سے بڑی آرگنائزنگ فورس ثابت ہوں گے, اور اس کے بعد وہ پاور ان سے چھین لیں گے. اور ترکی بالکل اسی ماڈل پر ہے. ترکی کی گورنمنٹ ڈیموکریٹک ہے, اسلام پسند ہے. طیب اردگان کی اے کے پارٹی کافی کلوز سمجھی جاتی ہے اخوان المسلمون سے, اور اخوان المسلمون کے صدر مرسی جو مصر میں اقتدار میں آئے تھے عرب سپرنگ کے بعد, ان کے سب سے بڑے سپورٹر اردگان تھے, اور مرسی کے مخالفین کے سب سے بڑے سپورٹر سعودیہ اور یو اے ای تھے, جنہوں نے فتح السیسی کو پوری اکنامک بیکنگ بھی دی تھی کہ آپ جتنے مرضی بندے مار دیں, آپ پر جو بھی سینکشنز لگ جائیں, ہم آپ کو بلینک چیک دیں گے, مصر کی اکانومی کو گرنے نہیں دیں گے. تو ایک یہ کشمکش نظر آتی ہے. دوسرا, ترکی کا ایک ہسٹورک رول ہے. عثمانی خلافت کے زمانے میں ترکی آلموسٹ ان تمام علاقوں پر حاکم رہا ہے. ان کے اندر ایک یہ چیز ہے, آج کل کہا جاتا ہے کہ جی نیو اوٹومانزم آ رہا ہے, اردگان اوٹومان امپائر کو, عثمانی سلطنت کو دوبارہ قائم کرنا چاہتے ہیں, جبکہ جو سعودیز ہیں یا یو اے ای وغیرہ ہیں وہ نہیں چاہتے کہ ترکی کا انفلوئنس ان کے علاقے میں بڑھے. اور اس کی وجہ ایگزیکٹلی یہ ہے کہ اس کے بعد ان کی اپنی لیجیٹیمیسی خطرے میں پڑ جائے گی, اور ترکی سپانسرڈ ڈیموکریٹک موومنٹ ان کا ایک کا ڈراؤنا خواب ہے. اور قطر کے خلاف جو ان کی ہیوی ہینڈڈ ٹیکٹکس تھیں, اس میں بھی یہ دو پوائنٹس تھے سعودی اور یو اے ای کے, کہ ایک تو انہوں نے یہ مطالبہ کیا تھا قطر سے کہ ترکی کی ملٹری بیس قطر سے ہٹائی جائے, اور دوسرا ان کو وہی اعتراض تھا کہ قطر کے روابط ایران کے ساتھ کلوز ہیں. تو یہ ترکی کے سامنے جو عربوں کی انٹرنل انسیکیورٹی ہے, یہ ان کو تھوڑا ترکی کے خلاف الائن کرتی ہے, اور اس وجہ سے ابھی طیب اردگان بھی اینٹی اسرائیل لائنیں لیتے ہیں. تو اس میں پھر عربوں کو ایک اور بار اسرائیل ہی اپنا واحد مربی اس علاقے میں نظر آتا ہے, جو ان کی گورنمنٹس کے ایمز کو آگے بڑھانے میں معاون ثابت ہو سکتا ہے. تو جو بھی اینٹی اسرائیل پارٹی ہے, اس کے ساتھ ان کے اسٹریٹجک, ان کی گورنمنٹس کے اسٹریٹجک انٹرسٹ کو انسائڈ نہیں کر رہے, لیکن اسرائیل کے ساتھ اس وقت ہاتھ ملانا ان کو اسٹریٹجکلی پرٹیننٹ نظر آ رہا ہے. ڈاکٹر صاحب, جو ممالک, جو عرب ممالک کبھی فلسطین کے سرپرست اعلیٰ کہلاتے تھے, جو اپنی جان مال کی
پرواہ کیے بغیر اسرائیل کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، فلسطینیوں کو سپورٹ کرنے کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، عہد وفا کیا ہوا تھا انہوں نے فلسطینیوں کے ساتھ، اور اب وہ جوک در جوک جو ہے اسرائیل کے ساتھ ایک ریلیشن شپ قائم کرنے کے لیے تیار ہیں. نظر آ رہا ہے کہ بہت سارے مسلم ممالک جو عرب ممالک ہیں وہ شامل ہو رہے ہیں اس کلین میں جو اسرائیل چاہتا تھا اس کی پالیسی. اسے کاؤنٹر کیسے کریں گے؟ اسرائیل کو کاؤنٹر کیسے کیا جا سکتا ہے اس پالیسی کے اگینسٹ کہ وہ مشرق وسطیٰ میں اس طریقے سے اپنے تعلقات نہ قائم کر سکے؟ آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کیا عرب ممالک اس کو کاؤنٹر کر سکیں یا نہیں؟ دیکھیے، جو اسٹریٹجک کیلکولس ہے نا اس کو بدلنے کی ضرورت ہے اس سچویشن میں. اگر آپ نے اسرائیل کو کاؤنٹر کرنا ہے، سب سے پہلے تو آئیڈیالوجیکلی کہ اسرائیل ایک اینٹی عرب اینٹی مسلم نیشن ہے، ایک اپارٹھائڈ نیشن ہے. اس نے فلسطینیوں کے لیے ایک ساؤتھ افریقہ ٹائپ سیگریگیشنسٹ ریاست قائم کر رکھی ہے کہ فلسطینی سیکنڈ کلاس ہیں، تھرڈ کلاس ہیں. یہ چیز اس مسئلے کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ مورلی اسرائیل ایک ولن ہے اور اس کے خلاف ایک اتحاد ہونا چاہیے خطے میں، چاہے وہ ایران کی گورنمنٹ ہو، چاہے وہ عرب گورنمنٹس ہوں، چاہے وہ ترک گورنمنٹس ہوں. پھر جو ان کی آپس کی چشمک ہے اس کا رفع ہونا اس اتحاد کے قیام کے لیے سخت ضروری ہے. اور اس چشمک کے جو اس کے پس پردہ عوامل ہیں، جو فیکٹرز ہیں، جب تک وہ ڈائلیوٹ نہیں ہوں گے وہ اتحاد قریب نہیں آئے گا. عربوں کی انسیکیورٹی ختم ہونی چاہیے، عربوں کی گورنمنٹس کی انسیکیورٹی ختم ہونی چاہیے. اس کے لیے ایکسٹرنلی ایران اور ترکی کو بھی ان کی طرف تعاون کا ہاتھ بڑھانا چاہیے، اور عربوں کو خود بھی اپنی حکومتوں کے ساتھ اپنے ممالک میں انٹرنل ریفارمز کرنے چاہیے. پھر ایران کا جو اوور ایک ایگریسو سٹانس ہے جو کہ عربوں کو بہت زیادہ جو ہے وہ نائٹ میئرز دے رہا ہے، ایگزیکٹلی ایرانیوں کو بھی اس معاملے میں ضرورت ہے کہ وہ تھوڑا سا اس پر پل بیک کریں اور ایک کانفیڈنس بلڈنگ میئر سٹارٹ ہونے چاہیے ایران اور عرب ورلڈ کے درمیان. اور یہ روم وازنٹ بلڈ ان اے ڈے، ایک دن میں یہ ری الائنمنٹ نہیں ہوئی کہ عرب ممالک جو ہے وہ اسرائیل کے بڑے مخالفین سے اسرائیل کے سپورٹر بن گئے. اس کو ٹائم لگا ہے، اس پروسیس کو ریورس کرنے میں بھی ٹائم لگے گا، اور اس میں مظلوم فلسطینی ایک یونین پوائنٹ کا کردار ادا کر سکتے ہیں. ان تمام ممالک کو چاہیے کہ فلسطینیوں کی فل سپورٹ کریں، قطع نظر اپنے اسٹریٹجک کا جو ان کے آپس میں چشمک ہے. فلسطینیوں کو اسکالرشپس دیں، فلسطینیوں کو آرگنائز کرنے میں مدد دیں، ان کو ایک پراپر جن زونز میں بھی وہ رہ رہے ہیں ان کے ریفیوجیز، ان زونز کو پراپرلی ریگولیٹ کیا جائے، اور باہر سے امداد کی بجائے اندر سے امداد دی جائے. یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی بجائے مسلمان ڈونر کیوں نہ فلسطینیوں کی داد رسی کریں، مل کر ایک OIC کے تحت بھی ایک فنڈ قائم کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ یہودیوں نے اپنے لیے جوئش نیشنل فنڈ 1901 میں قائم کر دیا تھا، اس طرح کا کوئی فنڈ ہم نہیں قائم کر سکے. ایک فنڈ قائم کیا جائے، ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن قائم کیے جائیں، اس کے بعد وہاں سے فلسطینیوں کی پولیٹیکل اور اکنامک آرگنائزیشن کی جائے، اور اس کے بعد کافی سارا کام تو فلسطینی خود ہی اچیو کر لیں گے. لیکن اس پر ایٹ لیسٹ یہاں سے یونٹی کا آغاز کیا جائے، کانفیڈنس بلڈنگ میئرز لیے جائیں، اور اس کے بعد اکراس دا بورڈ انشاءاللہ اس بیسس پر جو ہے وہ ایک اینٹی اسرائیل اتحاد بھی بنایا جا سکتا ہے جو کہ بیرونی عوامل سے آزاد ہو. تھینک یو، شکریہ ڈاکٹر صاحب. بڑا ہی اسٹریٹجک قسم کا تجزیہ ہم نے سننے میں آیا. مشرق وسطیٰ کے حالات اس وقت آپ کے سامنے ہیں. ویورز، یہ جو پروگرام ہے ہمارا اسٹریٹجک انسائٹ، اس میں آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کے ساتھ مشرق وسطیٰ میں اسرائیل کے جو تعلقات قائم ہو رہے ہیں اس پہ ایک فوکس کیا، ایک تجزیہ پیش کیا آپ کے سامنے. انشاءاللہ اگلی قسط میں ہم اسرائیل اور پاکستان کے تعلقات کی جو آج کل ریومرز چل رہی ہیں یا جو افواہیں چل رہی ہیں اس پر ایک بار پروگرام کریں گے. آئی ہوپ آپ اپنے کامنٹس اور اپنے ویوز سے ہمیں ضرور نوازیں. شکریہ، تھینک یو.